مگر ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں یہ مشین قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی یہ ذرا فیڈ بیک آ رہا ہے، اس کو ذرا کائنڈلی بند اچھا چلیں جی، میں پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا ذرا اس کو دیکھ لیں، اس کو مینیج کریں. جی دیکھیں میں پہلے مشین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جی یہ بڑا مشکل ہے اس طرح بات کرنا، ذرا پلیز آواز میرے فیڈ بیک بند کروا دیں. چلیں اب ذرا دیکھیے، اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب بہتر ہے. چلیں جی اب کریں جی بات. جی دیکھیں دنیا کے اندر کو 12 سے 13 ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم استعمال کیا ہے. اس میں سب سے کامیاب ایگزامپل اسٹونیا کی ہے جس کے تقریباً 4 لاکھ ووٹرز ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پہ تقریباً اومنی پریزنٹ ہے انفراسٹرکچر. اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کے بیٹھ جانے کا، انٹرنیٹ کے نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی ایسی ہے، مثلا امریکہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، جہاں پہ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والی مشینیں نہیں بنتی. جس کو بنایا تھا فواد چودھری صاحب نے اور کرٹیسائز کیا تھا شبلی فراز صاحب نے کہ مشینیں تو ہم نے وہ بنائی نہیں ہیں جو سانس لینے والی مشینیں انہوں نے بنانی تھی، ریسپریٹرز یا جن پہ وینٹیلیٹرز جن پہ مریضوں کو ڈالنا تھا کورونا کے. یہاں پہ تو ایک وزیر آ کے کہتا ہے میں نے مشین بنا لی، دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہیں اس نے بنائی نہیں تھی مشین. مگر اس طرح کے ملک جہاں پہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہو اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہوں، وہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بند کر دی ہیں، فرانس نے بند کر دی ہیں، فن لینڈ نے بند کر دی ہیں، نیدرلینڈز نے بند کر دی ہیں، یونائٹڈ کنگڈم نے بند کر دی ہیں، اور میں 5 اور ممالک آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے اس بنیاد پہ یہ مشینیں بند کی ہیں کہ ان میں انٹیگریٹی کا ایشو. اچھا ٹھیک ہے، انٹیگریٹی کا کیا ایشو ہے میں پیش کرتا ہوں. جس شخص نے یہ ای وی ایم یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح سے، انہی لوگوں نے ابھی پل ڈیٹ کے اندر ایک کیا سیمینار، اور اس سیمینار میں پتا چلا کہ جس شخص نے یہ مشین بنائی تھی اس نے بیان دیا کہ اس کو حج کرنے میں 15 منٹ لگیں گے. نہیں یہ آپ بات کریں جو پروٹوٹائپ حکومت گئے. اچھا چلیں یہ شبلی صاحب اس کا جواب دیں. جو پروٹوٹائپ حکومت نے ابھی پیش کیا، اچھا ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا بنانے والا جو موجود ہے اس نے پل ڈیٹ کے سیمینار کے اندر جو 3 دن کا یا 2 دن کا سیمینار تھا یہ کہا کہ 15 منٹ صرف لگتے ہیں اس مشین کو فج کرنے میں، یعنی ووٹ چوری کرنے میں. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں کوئی پروگرام لکھ دوں، میں بھی آپ کو پروگرام لکھ دیتا ہوں، تو 11 بجے یہ مشین ووٹ چوری کرنی شروع کرے گی، 4 بجے وہ سافٹ ویئر جو پروگرام میں نے لکھا ہوگا وائرس وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دے گا. آپ الیکٹرانک ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا. اچھا جو ایک ایسا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جس مشین کے اندر اگر آپ آن لائن نہ بھی کریں تو آپ کے سارے بایو میٹرک جن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا لگا ہوا ہے بینک ٹرانزیکشن کا، وہ اس مشین کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ مشین کہاں جائے گی، وہ اسٹور کہاں ہوگی، آپ کا یہ ڈیٹا کس کی حفاظت پہ کون مامور ہوگا، یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس وجہ سے وہ چیز چلے یہ ذرا ای وی ایم والا معاملہ نپٹا لیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ جو کیونکہ آپ نے باتیں کی ہیں یہ بڑے سیریس قسم کے خدشات ہیں سر. نہیں دیکھیں میں مصدق ملک کی اس پہ جو ان کی سوچ ہے، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ملک جو مصدق ہیں انہوں نے جو بھی تعلیم حاصل کی ہے، جو بھی دنیا میں تجربے کی، اس کے بعد انہوں نے جب یہ نون میں آئے ہیں نا تو ان کی آنکھوں پہ بھی پردے پڑ گئے اور ان کے دماغ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. تو یہ جو ہے بغیر دیکھے ہوئے اپنی فساد اور بلاغت کے ذریعے یہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں یہ کوشش ہے. ان کو یاد ہونا چاہیے 2014 میں مصدق ملک آپ کی حکومت نے بنایا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے جس 2014 میں بنایا تھا، وہ آپ نے بنائی تھی ای وی ایم کی مشین. اب آج جو ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مشین بنائی ہے. آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں. تھوڑی ٹیکنالوجی 2014 سے آگے پڑ گئی ہے. آپ نے میرا خیال ہے مریم نواز کے جلسوں میں شرکت کر کے ہی اپنے آپ کو محدود رکھا ہے. آپ اس وقت لا علم ہیں. آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں، آئیں ہمارے پاس آئیں. ہم یہ ساری جو اکوپمنٹ ہے سارے یہ ہم اپوزیشن پارٹیز کو دیں گے کہ یہ اس کو ٹیسٹ کروائیں. ایک سیکنڈ جی، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ مطلب ہے کہ یہ اس لیے
ہم کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کوئی سیکرٹ چیز ہے نہیں. صحیح ہے, اس میں ہم عوام کو بھی لے کے جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن کو بھی دکھائیں گے, ہم اپوزیشن کو بھی دیں گے, مشینز دیں گے کہ اس کی جتنی بھی سرکٹری ہے اس کو بھی دیکھیں, اس کے الیکٹرانک کو دیکھیں. یہ 100% ہم نے ادھر بنائی ہے. اچھا, دو کنسرنز ہیں, میں صرف ایک منٹ, آپ جو ہے تو بغیر کوئی چیز دیکھیں نا, یہ آپ کا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے آپ کی تنگ نظری ضائع ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو بالکل سر دو چیزیں, شبلی صاحب دو کنسرن سے, ذرا تھوڑا سا میچورٹی دکھائیں, تھوڑا سا اس میں آپ جو ہے چیزوں کو دیکھیں, ملک کے لیے سوچیں, صرف اپنی پارٹی اور یہ اپنی شکست کے بارے میں نہ سوچیں. میرا ایک منٹ ذرا, میری دو کنسرن سے ڈاکٹر صاحب, آپ کے انٹیگریٹی والا. ٹھہریں, پہلے تو اس آدمی کی بد تہذیبی جو ہے اس کو بولیں تمیز سے اور تہذیب. یار آپ جو ہے نا مصدق ملک, آپ تو مجھے لگتا ہے کچھ آہستہ آہستہ آپ کھسکتے جا رہے ہیں. او سر میں آپ دونوں سے, آپ دونوں جو مرضی بات کیجیے, یہ اس سے غرض نہیں ہے. آپ اپنی تعلیم و تربیت لوگوں کو دکھا رہے ہیں. سر وہ پتہ ہے, میں آپ دونوں سر بڑے قابل احترام ہیں. آپ میرے سے بات کر لیجئے. قابل احترام ہے جب آپ اس طرح کی گفتگو سر, آپ میرے سے مصدق صاحب کی آنکھوں پہ میں بھی انسسٹ کروں گا تو انہیں سمجھ آ جائے گی. سر آپ میرے سے, میری گزارش ہے کہ آپ بھی میرے سے بات کیجئے. سر آپ بھی مجھے میرے کوشچن کو ایڈریس کر دیجئے, آپ ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی نہ بات کریں سر. جی پلیز, آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بات. جی کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب اپنا پروگرام کریں تو جو بھی صاحب شامل ہوں ان سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کیسی زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر مجھے آپ کے پروگرام میں کوئی کہے کہ اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں, اس نے تعمیر, تو بھائی یہ میرے لیے تو قابل قبول نہیں. اس وجہ سے اگر آپ کسی ایسے بد میرے دونوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی دی ہوئی تعلیم و تربیت لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کچھ بھی آپ میرے والدین کو سارا پاکستان جانتا ہے, آپ اپنی حیثیت میں رہے ہیں. کرتے ہیں سینٹ ہال میں بھی, کمیٹیز میں بھی. آپ فضول باتیں مت کریں, بد تہذیبی آپ جو ہے تو سر میں آپ دونوں سے گزارش ہے. سر دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب اف آئی میں انٹرپٹ ایز اے ماڈریٹر, سر میں ڈیبیٹ اس لیے کراتے ہیں کہ آرگومنٹس پہ بات ہو. کبھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کی ذات پہ بات کریں یا پرسنل پہ بات کریں. تو آپ سے سوال میں پوچھوں گا, آپ مجھے جواب دے دیجئے. شبلی صاحب سے میں بات یہ ہے, سوال پوچھ رہا ہوں, وہ مجھے جواب دیں. آپ ان کو کیوں نہیں روکتے جب یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں, بتائیے. سر میں نے ان سے بھی گزارش کی, میں آپ سے بھی گزارش کی. جب انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے تو آپ نے اس کو یہ گزارش نہیں کی کہ بھائی آپ جو آرگیومنٹ ہے ان کا جواب دیں, رادر دین عقل پہ پردے وردے کی بات کریں. یہ کیا گفتگو ہے؟ اگر آپ ماڈریٹر ہے, ماڈریٹ کریں نا سر. چلیں سر, اب آپ کائنڈلی ذرا رسپونڈ کر دیں جو کوشچن سے. میں شبلی صاحب سے بھی گزارش کروں گا, اب میں گزارش کر رہا ہوں اس ڈیبیٹ کو سر آگے لے کے چلیں. جی سر. جی میرے پاس کچھ منٹ ہیں, ان منٹ میں میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دھاندلی کی ایک روایت ہے. 2018 کے اندر جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا, بالکل اسی طرح الیکشن کمیشن نے اس وقت ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس نہ صرف آر ٹی ایس ہے بلکہ اس کا ایک بیک اپ سسٹم بھی ہے. صرف 86,000 ٹرانزیکشن تھی. اس سے ایک دن پہلے تک ملینز آف تقریباً پتہ نہیں کتنے کروڑ, 2 کروڑ یا 3 کروڑ ٹرانزیکشن ہوئی, جس میں آپ نے کوئی ایک نمبر ڈائل کر کے پوچھا کہ بھائی میرا ووٹ کہاں ہے, اور ہر بندے کو وہ میسج کا جواب آیا. یعنی کروڑوں ٹرانزیکشن ہوئی بغیر سسٹم بیٹھ. اگلے دن جب الیکشن ہوا تو صرف 86,000, یعنی ہر بندہ کیمرے سے تصویر لے کے وہ تصویر بھیجتا ہے, بس اتنی سی چیز کرنی. 86,000 پولنگ اسٹیشن تھے, 86,000 پولنگ اسٹیشن کی تصاویر جو ریزلٹس تھے وہ بھیجنے کی الیکشن کمیشن کو, مگر کیونکہ الیکشن چوری کرنے تھے اس دن آر ٹی ایس بیٹھ گیا. یعنی آپ یہ بتائیے جس ملک میں صرف 86,000 تصویریں نہ بھیجی جا سکتی ہوں اور صبح 4 بجے تک الیکشن بند ہو, وہاں پہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے چلیں گی؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فرانس, جرمنی, اٹلی, فن لینڈ, سب لوگوں نے اس وجہ سے یہ مشینیں کینسل کی. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اب مجھے ایک بریک پر جانا ہے. ہاں میں ایک بریک کے بعد ذرا واپس آتا ہوں نا, تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. اب ذرا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ ہم نے بات کر لی ہے, کچھ